سلامتی ہے۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کی جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یکم محرم الحرام سے لے کر آج تک کی تاریخ میں مقصد سیدنا امام عالی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام، اسی کو بیان کرنے میں اور اسی کی تفاسیر اور تعویلات اور تعبیرات اور وہ تمام چیزیں جو حکایات سے حقیقتوں سے منسلک ہیں بلکہ عین حقیقت ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کار نیک میں میرے ساتھ معاون ہیں علماء کرام، مگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک الگ انداز سے، ایک الگ زاویے سے دیکھنے کی زحمت کیجیے گا۔ سیدنا امام علی مقام شجاع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، صابر ہیں، اس میں تو سراسر کوئی شک نہیں، اور نسبی معاملات سے آپ افضل ہیں، عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، کوئی شک نہیں۔ آپ فقیہ ہیں، امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کی اس کے علاوہ صداقت معروف ہے، کوئی شک نہیں، سخاوت معروف ہے، کوئی شک نہیں، عدالت معروف ہے، کوئی شک نہیں۔ مگر آج میں آپ کو خطابت کی طرف بھی لانا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام نے جو فرزند ہیں خطیب منبر سلونی کے، انہوں نے کن کن مقامات پہ کیا کیا ارشادات فرمائے، کیا خطبے تھے، کیا معاملات تھے، کس طرح سے آپ پیش آئے۔ یہ 28 رجب کا معاملہ، چاہے آپ مدینے کو الوداع کہہ رہے ہو اور رخصت لے رہے ہو مکہ مکرمہ کی جانب، اور چاہے مکہ مکرمہ میں 4 ماہ 5 دن قیام کا مارکا اور معاملہ، اور وہاں پہ خطبات، اور پھر آپ کا لہجہ، اور پھر آپ کا انداز، اور پھر آپ کی ملاقات، اور پھر آپ کے ارشادات، اور چاہے 8 ذی الحجہ سے مکہ مکرمہ یعنی بیت اللہ شریف کو الوداع اور رخصت کہہ کے آپ عراق کی سرزمین پہ قدم رکھ رہے ہوں کربلا تک، اور پھر وہ آخری میں یہ کہہ دوں آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تو تا قیامت تک آباد رہے گا، مگر وہ نعرہ کہ آپ سب کو بلا رہے ہیں، اور پھر وہ قرآن جس کے قاری آپ ہیں نو کے نیزہ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہوں اپنے علماء کرام کو، اور ان سے گفتگو ہوگی۔ میں خطبات امام حسین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنا سننا چاہتا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا، آپ عالم ہیں، آپ عارف ہیں، آپ محقق ہیں، اور آپ بہت ہی پیارے انداز سے تحقیق کے اوپر مبنی گفتگو فرماتے ہیں، اعتدال کا رویہ ہمیشہ تھامے رکھتے ہیں، اور ہمیشہ اتحاد کی علامت اور استعارہ بنے رہتے ہیں۔ مفتی گلزار نعیمی کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے میرے دوسرے مہمان، اور مجھے بڑا تحمل ہے، گویا محرم الحرام میں ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی، اور ویسے بھی ایک قیمتی زندگی کے آپ مالک ہیں، مگر آج اس پروگرام کو اس قیمتی نعمت میں سے ایک جو عطیہ آپ فرما رہے ہیں وہ ہمارے لیے موتیوں، ہیرو، جواہرات کی مانند ہوگا۔ آپ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور ہمیشہ ایک اعتدال، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ خوش اخلاقی اور خوش عقیدے کا اظہار فرماتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں سید احمد اقبال رضوی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور خطبات امام حسین کے ذخائر میں سے کچھ چننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کو بلاغت اور فصاحت تو حاصل تھی، مگر کیا چیز ہے جو ہم بیان کریں، یعنی وہ کون سا خطبہ ہے جو معروف ہے، وہ کون سی دعا ہے جو معروف ہے، اور وہ کن کن مقامات پہ آپ نے کیا کیا ارشادات فرمائے۔ سفر کا آغاز کریں، مدینہ منورہ کی زندگی کو دیکھیں، یا مکہ مکرمہ میں جائیں، یا کربلا میں جائیں، یہ آپ کی طرف ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بردر اویس ربانی صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا جو بپا ہوا ہے، اور امام علی مقام نے جو اپنے خون کی شہادت پیش کی ہے، اعز و اقارب کی خونوں کی شہادتیں پیش کی ہیں، اور اپنے جو اصحاب کی شہادتیں پیش کی ہیں، ان شہادتوں کا جو ہمیں عروج اور عظمت اور بلندی اور مقام جو نظر آتا ہے، وہ بنیاد ہے اس سب کی، وہ امام علی مقام علیہ السلام کے خطبات جو آپ نے مدینے سے لے کر کربلا تک، اور پھر یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے جس طرح جو ہے وہ باطل کو للکارا تھا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ان خطبات میں
ہمیں ملتا ہے، آپ کے قیام کا مقصد ہمیں ملتا ہے، اور کن وجوہات کی بنیاد پر آپ نے قیام فرمایا ہے، اور کس طرح آپ نے یزیدیوں کو للکارا ہے، اور کس طرح آپ نے جو حق کے احقاق کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خلافت راشدہ جب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر ختم ہوئی تو ساتھ ہی دین کا جو جسم ہے وہ بھی جو ہے وہ چھلنی ہو گیا، دین کی روح جو ہے وہ بھی چھلنی ہو گئی، اور ایک بالکل دین جو ہے وہ ایک ایسا مجسمہ رہ گیا جس کے اندر روح جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے ہر طرف جو ہے وہ بے حسی ہی بے حسی ہمیں نظر آتی تھی۔ جو ہی جو ہے وہ ملوکیت کے دور کا آغاز ہوتا ہے، روایات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دین جو ہے وہ اس کو اپنی شکل سے جو ہے وہ ڈائیورجن دے دی جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا ہے، اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ جو خلافت راشدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ موجود نظر نہیں آتا تھا ہمیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کے خطبے کی ایک بہت ہی اہم بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا الا ترون الى الحق لا يعمل والى الباطل لا يتناهى عنه، کہ آپ دیکھ نہیں پا رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، آپ دیکھ نہیں پا رہے کہ باطل کو جو ہے وہ نہیں روکا جا رہا۔ تو اس حق پر عمل کرنے کے لیے اور باطل کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، حضرت امام عالی مقام نے جو ہے وہ قیام فرمایا ہے، اور ہمیں مدینے سے مکے تک اور مکے سے کربلا تک جو ہے وہ یہ جو خطبے ہمیں آپ علیہ السلام کے سننے کو ملتے ہیں، تاریخ میں مورخین نے رقم کیے ہیں، وہ آج یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جو یزید تک جو ہے وہ ملوکیت جب پہنچی تھی تو اس وقت جو ہے وہ اسلام اپنی اصلی حالت سے بالکل نکل کر جو ہے وہ یزید کے فرامین کا نام رہ گیا تھا، اور وہ روح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو خلافت راشدہ کے زمانے میں تھی، وہ روح دین سے بالکل انکا ہو کے رہ گئی۔ جب محارم کو جو ہے یعنی ان کی عزت و توقیر ختم ہو گئی کہ ان کے نصاب نکاح جو ہے وہ کرنا جائز تصور کر لیا گیا، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کی طرف جب لے جایا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ خروج بنتا تھا، اور حضرت امام عالی مقام نے جگہ جگہ پر آپ نے جو یہ فرمایا تھا اور اپنے قیام کا جو عظیم مقصد ہے اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ہر موقع پر اس کی جو حقانیت ہے اور لوگ جو ہے جس طرف آپ کے ساتھ متوجہ ہو رہے تھے اس کو واضح طور پر آپ نے بیان فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے قیام کا مقصد نہ تو حصول اقتدار ہے اور نہ ہی دنیاوی کوئی لالچ ہے، بلکہ میرے قیام کا مقصد جو ہے وہ انہی دین کے اصولوں کو جو پامال ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرنا ہے، انہی روایات کا اور ٹریڈیشنز کا احیاء ہے جو یزید نے مکمل طور پر ختم کر دی۔ بے شک آپ جب فرما رہے ہیں حضرت سید الشہداء قیام فرما رہے ہیں تو اپنا مقصد بھی بیان فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بیان فرمایا کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فلسفہ ہے جس کی عملی مثال آپ نے قائم کی اور دہرائی اور بیان فرمائی ہے۔ علامہ سید احمد اقبال رضوی، یہ آپ سے سوال ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خطبات کی فہرست جو آپ نے مدینے میں یا مکہ میں پیش فرمائی، یا پھر وہ جو آپ نے دعوتیں یا پھر اس کسی دعوت میں شرکت فرمائی یا ملاقات فرمائی ہیں، ان میں کیا چنیدہ باتیں ہیں جو آج بیان ہونی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، یہ معرکہ جو کربلا میں رونما ہوا،
حق و باطل کا معرکہ، نور و ظلمت کا واقعہ، اور ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا حادثہ، بلکہ ایک ایسی تاریخ جس نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کا سر بلند کر دیا اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے یزیدیت سے نجات دی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جو فرزند رسول ہیں، جو فرزند امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو وارث علوم نبوی ہیں، بے شک وارث فضائل نبوی، بے شک اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر اس وقت کے حالات کو، اس وقت کی جو شرعی ذمہ داری تھی، کون بہتر سمجھ سکتا تھا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا حاکم مدینہ سے کہ مجھ جیسا شخص، یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومنبت الوحی، ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، ہم وہ ہیں جو فرزندان رسول ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر وحی نازل ہوئی اور فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، اور یزید رجل فاسق شارب الخمر، اور یزید کون ہے؟ یزید وہ شخص ہے کہ جو شرابی ہے، جو قاتل ہے، جی ایک گناہوں کا قتل کرنے والا ہے۔ یزید وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام میں بدعتوں کو ایجاد کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے پلید شخص کی بیعت کا انکار کیا، جی اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مروان نے دوسرے دن جب ملے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت طلب کرنے کے دوسرے دن راستے میں ملاقات ہوئی مروان سے، تو اس وقت مروان نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے دھمکی دی اور کہا کہ حسین، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی، آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مروان سے ایک جملہ کہا تھا، تاریخ نے اسے نقل کیا کہ اگر میں یزید کی بیعت قبول کر لوں تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ واہ یزید جیسا شخص اگر حاکم مسلمین بن جائے، اسلامی حکومت کا حاکم بن جائے، تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز ہے، اور اس کے بعد جب امام مدینے سے نکلنے لگے تو محمد ابن حنفیہ نے ایک دفعہ سوال کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ بالآخر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے، جی بہت سارے لوگ ہجرت کر گئے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ یا کہیں ہجرت کر جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، یا سکوت اختیار کریں۔ جی وہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نامہ لکھا محمد ابن حنفیہ کو، جس کے جملے مفتی صاحب نے بھی پڑھے کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں سبحان اللہ وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ واہ وَأُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي علی ابن ابی طالب، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلوں، سبحان اور اللہ اپنے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے اپنے سفر کا آغاز مدینے سے کرتے ہیں۔ پرویز بھائی، تقریباً 2 سال پہلے واقع کربلا سے جی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امیر شام کا زمانہ تھا، اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے گئے، وہاں پہ حج انجام دیا تھا، اور منا کے مقام پر 200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو
جمع کیا، اور 700 افراد جس میں اکثر تابعین تھے، اچھا ان سب کو جمع کیا تھا. اور اس وقت میں امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا عظیم خطبہ دیا تھا، سبحان اللہ. اور امام نے وہاں پر اصحاب سے مخاطب ہو کر، تابعین سے مخاطب ہو کر امام نے جملہ کہا تھا کہ دیکھو تم دیکھ نہیں رہے کہ اسلام پر عمل نہیں ہو رہا، دیکھو کس طرح سے بدعتیں ظاہر ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک فقیر کا حق کھایا جا رہا ہے، جی ایک مظلوم کا حق کھایا جا رہا ہے. جی بس ایسے موقع پر ہمیں قیام کرنا چاہیے. یہ امام حسین علیہ السلام کا 2 سال پہلے کا خطبہ ہے منا اللہ کا. اللہ اور اس کے بعد اسی کی کنٹینیوٹی میں امام حسین علیہ السلام نے تقریباً جتنی گفتگو کی ہے وہ اسی پیرائے میں کی ہے، اسی ہدف کے تحت کی ہے، یعنی نانا کی امت کی اصلاح. اسلامی معاشرے میں جو بگاڑ آ گیا تھا، بہتر. یزیدیت اور بنو امیہ کے اس کلچر کی وجہ سے جو اسلام میں ایک رخنہ پیدا ہو گیا تھا، امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس رخنے کو دور کیا جائے، اس انحراف کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، اور نانا امت دوبارہ سے نانا کے راستے پر آئے. اصلاح کی امام جائے. حسین کا سبحان بنیادی اللہ. ترین ہدف یہ ہے. میں علامہ صاحب اس پہ ایک سوال بھی رکھتا ہوں، اور آپ کی گفتگو میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک مطالعہ، ایک تحقیق بھی ہے، اور آپ نے اس سفر کا بھی ذکر فرمایا اور اس خطبے کا بھی ذکر فرمایا. یہاں پہ سوال بھی ہے اور ایک مختصر سے وقفہ بھی لے رہا ہوں. وقفے کے بعد لوٹ کر آؤں گا، آپ سے جواب ہی لوں گا. گویا 2 سال پہلے آپ نے اہتمام کیا اور بیان فرمایا تابعین اور اصحاب کے درمیان اس گفتگو کو، تو یہ نظام حکومت سے اختلاف آپ کا یکدم نہیں تھا، حادثاتاً نہیں تھا، بیعت کے مقالبے یا مطالبے میں نہیں تھا، بلکہ ایک فکر اور ایک سوچ ہے جس کو میں مزید پوچھنا چاہوں گا. ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے. وہاں پہ سید الشہداء نے خطبات کے ذریعے وہ حرارت اور وہ حقیقت آشنا کر دی ہے کہ ہر دل رکھنے والا، ضمیر رکھنے والا سید الشہداء کے ساتھ ہو جائے اور پھر کسی نہ کسی طرح ان کے کار خیر میں شامل ہو جائے. مگر علامہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں نے ذہن میں ایک خیال پیدا کیا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، 2 سال قبل آپ نے اہتمام کیا، گویا یہ یزید کا دور تھا یہ یا اس سے پہلے کے معاملات تھے جن کو آپ بہت ہی حساس طبیعت سے اور مزاج سے دیکھ رہے تھے؟ اور یہ بھی ایک سوال ساتھ کا جڑا ہوا ہے کہ یزید کے دور سے ماں قبل آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے تھے امت کے اصلاح کے معاملات کو؟ جی ظاہر ہے، جب امام حسن مجتبیٰ جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ خلفائے راشدین میں سے تھے، اور جب صلح پر مجبور ہوئے تھے اور جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، اس صلح نامے میں باقاعدہ ایک شرط بڑی امپورٹنٹ شامل تھی کہ امیر شام جو ہے وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنائے گا. یہ باقاعدہ اس شرط کا حصہ تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ نے اس وقت اپنی زندگی میں ہی یعنی اس جو معاہدہ تھا اس کو توڑتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کی خلافت کا اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی تھی. البتہ اس کی نصیحت یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے اور بعض عبداللہ ابن عمر اور 1-2 صحابہ اور سے درگیری نہ کرے، لڑائی کرنے کی کوشش نہ کرے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے ان کو ان کا حال پہ چھوڑ دے. لیکن یزید نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سختی سے کہا کہ ان سے بیعت لینی ہے اور اگر یہ بیعت نہیں کریں گے تو ان کی گردن اڑا دیں گے. بہرحال یہ واقعہ یعنی امام حسین علیہ السلام کا منا میں خطبہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت میں راضی نہیں تھے. جو صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد ساری صورتحال پیش آئی ہے، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام اس تمام تر سیاسی اور سماجی اور دینی صورتحال سے جو حکومت وقت کی وجہ سے اس وقت میں پیش آئی تھی، امام حسین اس پر راضی نہیں تھے اور مسلسل اصلاح کی کوشش کر رہے تھے کہ جو ممکن نہیں ہو رہا تھا. اور جب یزید کی خلافت کا اعلان ہوا تو اس وقت پھر امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ قیام کا ارادہ کیا. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں
کہ امام حسین کے قیام کا ارادہ خدا کی اذن سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر پر تھا، ان کے حکم پر مشتمل تھا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ حکم خدا اور حکم رسول کے تحت اور حکم قرآن کے تحت تھا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں یہ کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی آپ پوری نہضت آپ دیکھیں، پوری تحریک اٹھا کر دیکھیں، امام رول آف لا کی بات کرتے ہیں، امام دینی اقدار کی بات کرتے ہیں، امام عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ امام نے کہیں حکومت کو جی اپنے ذاتی اقتدار میں لینے کے لیے یا ذاتی مفادات کے لیے امام نے کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ جیسے عام پولیٹیشنز جو ہیں، وہ جب بات آتی ہے کسی حکومت چھیننے کی تو ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ کسی طرح سے حکومت ہتھیانا ہوتا جی ہے، لیکن امام حکومت کی بات نہیں کرتے، یا جہاں حکومت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اور قرآن کے بتائے ہوئے قوانین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ جی لہٰذا امام نے جملہ کہا الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا یتناہی عنہ، تم نہیں دیکھ رہے کہ باطل کے اوپر عمل ہو رہا ہے، باطل سے ٹھیک نہیں ہے، روکا جا رہا۔ صحیح، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک غیرت مند مسلمان کو اس وقت موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اگر تم ان چیزوں کو نہیں روک سکتے تو کم از کم تمہیں قیام کرنا چاہیے، امر بالمعروف کرنا چاہیے، تمہیں نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا وجہ فرمائے، خطبہ، اور وجہ اور فرمائے، تمام امام حسین علیہ السلام جو راستے میں ہور سے بھی جو خطاب کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، جی بالکل ہور علامہ سے صاحب، بھی میں چاہوں گا یہی کہ خطاب جناب کیا۔ حضرت ہور سے جس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی اور ان میں ظاہر اتنے قیمتی نوادرات ہیں، میں وہ بھی سننا چاہوں گا۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، اس تسلسل میں میں سوال آپ کی خدمت پہ رکھوں، ظاہر ہے میں جب بات کر رہا ہوں خود بات کی تو اس میں ایک موقف ہے جو امام حسین آپ پہ ہمارا سلام، جو آپ اپنائے رکھے ہیں اور جس کا آپ نے پرچار بھی کیا ہے۔ وہیں کربلا کے مارکے میں، میدان میں آپ نے آخری یعنی یہ آپ کی سٹیٹمنٹ موقف کی انتہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کان دین محمد لا یبقى الا بدمی فیا سیوف خذی، تو تلواروں کو آپ دعوت دے رہے ہیں اپنے جسم پہ، مگر اس سے پہلے آپ نے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ آؤ میرا ساتھ دو اور اس معاملے میں عمل بالمعروف کے قیام کے لیے۔ خود بات کی تاثیر کتنی ہوئی ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی لوگوں پہ کتنا اثر ہوا ہے ذی الحجہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، یہاں تک کہ کربلا میں، ان خود بات کی تاثیر کو ہم کہاں تلاش کریں اور کتنی اس میں نتیجے ہیں جو ہمیں آئے ہیں؟ جی، یہ میدان کرب و بلا میں جو آپ علیہ السلام نے یزیدیوں کو جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی بہت ہی دور رس اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں۔ آپ نے یزیدیوں کو مخاطب ہو کر جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھیں یہ جو نظام چلایا جا رہا ہے، یہ جو آج کی اس حکومت میں لوگوں کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے تابع کرنے کے بجائے اپنی خواہشات کے تابع جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو اس روش کو جو ہے مجھ سے آپ کی گفتگو بہت اہم ہے، میں دخل در معقولات کے لیے معذرت خواہ ہوں، بالکل یہیں سے میں گفتگو آپ کی جاری کروں گا۔ ایک مختصر سا ایک وقفہ ہے میں لوں گا اور اس کے بعد لوٹ کے آپ کی طرف آؤں گا۔ ذرا میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، مفتی گلزار نعیمی صاحب بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم گفتگو فرما رہے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب اس سوال کے جواب میں گفتگو فرما رہے ہیں، میں آپ کو ان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مطلب آپ فرما رہے تھے اور میں وہیں پہ رکا ہوا ہوں اور سننا چاہتا ہوں، وہ جو تاثر ہے اور تاثیر ہے خطبات کی وہ آپ بیان فرما رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب انسان کے وہ تمام تر حواس جو ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور انسان پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ شہادت ایسی شہادت ہے کہ جس کا دہائیوں سے ذکر جو ہے وہ موجود تھا، آپ کی ولادت سے لے کر کربلا تک سب جانتے تھے
کہ امام عالی مقام نے اس مقام پر شہید ہونا ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی حواس باختگی نظر نہیں آتی، سبحان بلکہ اللہ، ہوش و حواس کے ساتھ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام جو ہے وہ دشمنان دین کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یزیدی واہ، قوت کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ انتہا پسندانہ رویہ جو یزید فوج میں ہمیں نظر آتا تھا، جو دہشت گردانہ رویہ یزیدی فوج میں ہمیں نظر آتا تھا، اس کا ذرا برابر بھی اثر جو ہے وہ حضرت امام عالی مقام پر نہیں ہوا۔ سبحان آپ اسی اللہ، صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور اپنی وجاہت کے ساتھ جو ہے وہ یزیدی جو ٹولہ تھا اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت مبارکہ پڑھ کے ان کے مکر و فریب کو واضح کرتے ہیں، ان کی دشمنی رسول اور دشمنی خدا کو جو ہے وہ واضح کرتے ہیں۔ کبھی آپ جو ہے وہ آئے مبارکہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ أُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ کبھی آپ آئے مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، یعنی اللہ جو ہے وہ میرا مددگار ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے اس انداز سے جو ہے وہ یزیدیوں کو مخاطب کیا، گویا کہ یہ میدان کا بنا تھا اور یزیدی قوت سامنے تھی، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ بول رہی تھی، علی المرتضیٰ کی ذات جو ہے وہ بول رہی تھی۔ سب یزیدی پریشان تھے اس وجہ سے، لیکن حضرت امام عالی مقام ہمیں ایک شیر کی طرح بتانے کا اقتدار میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اب آپ نے یزیدی قوتوں کے سامنے یہ بات کی کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہذان سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں جنتی جوانوں کے جو ہے وہ سردار ہیں۔ آپ پھر آئے مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن یوم الحساب، کہ میں ہر متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور تمہارے میں اپنے اور تمہارے رب کی جو ہے وہ پناہ چاہتا ہوں، وجہ فرمایا، ایسے فرد سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، یہ وجہ دنیا فرمایا، ختم ہونے والی ہے۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جو آج اثر اقتدار ہیں، جی تو لوگ جو ہے وہ ایک آسمانہ طریقے سے جو جی ہے وہ اسلام کی حکومت پر جی قابض ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں جی، کہ یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، سبحان ان اللہ، کا اقتدار ہے وہ ہمیشہ کے لیے بڑھتا چلا بے جائے گا۔ شک، تو نہ کی جو ہے وہ پرواہ کرتا ہوں، نہ میں ان کے صحیح، جو گماشتے ہیں ان کی صحیح، پرواہ کرتا ہوں۔ ان عذت بربی بربکم، میں تمہارے اپنے تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں سبحان ایسے اللہ، ایسا اصل آپ نے خطبہ کا میں یہ سمجھتا ہوں، جی اور پھر آپ نے جو وہاں پہ اپنے فضائل جی، بیان کیے اور یزید کی کارستانیوں کو بیان کیا، بے شک تو مفتی صاحب، یقین جانے کے وہ میدان جو ہے جس میدان آپ کو جو ہے شہادت نصیب بے ہوئی ہے، شک بے شک، وجہ میدان فرمایا آپ نے، اصل میں اس دن کا میدان تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا میدان تھا بے کہ شک سب لوگ آپ خاموش، میدان میں لیکن موجود لوگوں کے قلوب پہ آپ کی زبان معتبر اور مکرم کا اثر تھا، اور دیکھا جاتا ہے روایات میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سامنے سے کھڑے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، کئی مرتبہ تو یہ کلام بھی سنائی دیا کہ اقتل کلام الامام، کاٹ دیا جائے، روک دیا جائے، گفتگو نہ کرنی جائے۔ میں چاہتا ہوں، میں خود بھی خواہش مند ہوں کہ اس پہ بہت کچھ سنا جائے، میں جانتا ہوں علماء کے پاس ذخائر موجود ہے۔ علامہ صاحب میرے پاس آخری منٹ بچا ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سوال بار بار امام نے کیوں پوچھا کربلا میں؟ گویا آپ کے کلام اور خطبے سے جڑا ہے، آپ کے ارشاد سے جڑا ہے، کبھی آپ شمر سے پوچھتے ہیں، کبھی آپ کسی اور سے پوچھتے ہیں، کبھی سنان سے پوچھتے ہیں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حل تعرفونی، تم مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں، ما انا؟ یہ بار بار پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ جی ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنا نام و نسب
ان کو یاد دلانا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہونے والا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو وارث رسول ہے، میں وہ ہوں جو وارث شریعت ہے، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر پر مختلف الملائکہ یعنی فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ لہذا امام حسین اپنے مقام بتا کر پھر بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ جو جنگ مجھ سے کر رہے ہو، یہ دراصل اسلام سے جنگ ہے، یہ رسول اللہ سے جنگ ہے، یہ شریعت سے جنگ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس امت میں شریعت محمدی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، دوبارہ سے احیا کیا جائے، اور امت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اسے ٹھیک کیا جائے۔ لہٰذا امام یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے ضمیروں کو زندہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جو لوگ جاگ سکتے تھے، جو لوگ بیدار ہو سکتے تھے، انہیں پتہ چلے کہ صحیح، ہمارے مد مقابل کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ جوانان جنت کا سردار ہے، نبی صحیح، کا بیٹا ہے، صحیح، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ لہٰذا امام نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کر کے جنگ سے روکا جائے، بھائی اور یہ سبحان جو اللہ، اتنی بڑی جنایت اور اتنی بڑی جو جنگ کرنے لگے تھے، ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل جو ہے وہ گویا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑا گھاؤ تھا، چونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من حسین، بے شک ہے، صحیح، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بے شک، حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا کے فرمایا، جگر پارا تھے، قلب کا حصہ تھے، وجود کا حصہ تھے۔ جی، لہٰذا امام حسین چاہتے تھے کہ امت مسلمہ، امت رسول اتنی بڑی جنایت سے ہاتھ اٹھا لے اور یہ کام نہ ہونے پائے، اور ٹھیک ہے، امام حسین بجا علیہ فرمایا، السلام کی نصیحت پر عمل کرے۔ اس لیے امام حسین بار بار اپنی فضیلتیں بیان کرتے تھے، بے اپنا شک، نام و نسب بیان کرتے تھے، اور بے شک، بار بار کہا کرتے تھے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو۔ بے شک، سبحان لیکن اللہ، افسوس جن کے شکم میں حرام مال تھا، خود امام نے کہا کہ جن کے جی، شکم میں حرام مال ہو ان کے ضمیر کبھی نہیں جاگ سکتے۔ بے شک ایسا ہی ہے، افسوس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو پھر بے دردی کے ساتھ اسی امت نے شہید کیا۔ میں شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی توجہات کا۔ مفتی صاحب آپ کی خصوصی توجہ رہی پروگرام میں، گویا فاصلہ، مگر آپ نے اس فاصلے کو ایک فیصلے کے ساتھ ختم کر دیا کہ اہل بیت کی فضائل بیان ہو، مقصد امام حسین بیان ہو، خود بات کے انداز میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ضرور گفتگو کو اسی لہجے پہ روک کر آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں، بلکہ حوالے کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مقصد امام حسین کو خود بات کے ذریعے سمجھیں، فتوحات کے ذریعے سمجھیں، ارشادات کے ذریعے سمجھیں، اور عمل کے ذریعے سمجھیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ دہرا کے پڑھیں۔ شاید محرم ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بارہا کیوں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے یہی گزارش ہے کہ بارہا یاد دہانی کرواتے ہیں تاکہ لوگ بھولیں نہیں، جیسے بہت سارے عظیم واقعات لوگ بھول گئے ہیں۔ مقصد امام حسین لوگوں کو یاد رہے، خطبات کی ایک جاگیر امام حسین کے پاس ہے، اور کیوں نہ ہو آپ وارث بلاغت اور فصاحت ہیں، کیوں نہ ہو کیونکہ آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو بنی ہاشم ہے، جو اپنی گفتگو کے حساب سے معروف ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ حق ہیں، اور حق کو ہمیشہ انداز بیاں آتا ہے۔ یہی تو ہے قرآن کا وعدہ کہ جب وہ کہتا ہے کہ اس نے علم بیاں سکھا دیا تو اس نے حق کے لیے سکھایا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے کار امام حسین، پیغام امام حسین کا، اور اللہ کے فرمان احکام کا، جو دونوں ایک ہی شے ہے۔ میں محمد اویس ربانی آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ اللہ کی امان میں۔